انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہی ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر رکے کام کرتا ہے۔ اگر یہ رک جائے تو انسان کا کام کر دیتا ہے جی۔ اس لیے اس دل کو ہمیشہ خوش رکھے، پھر چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا پھر آپ کے اپنوں کا ہو، اسے خوش رکھے۔ اس سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ دوسروں کا دل خوش نہیں رکھنا، دوسروں کا بھی دل خوش رکھنا ہے جی، بس شرط یہ ہے چاہے آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو یا دوسروں کا، شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز طریقے سے ہر کسی کا دل خوش رکھنا ہے، ناجائز و حرام ذریعے سے کسی کا بھی دل خوش نہیں کرنا ہے جی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل میں آنے کے بہت راستے ہیں۔ آپ کسی کو بھی دل میں آنے دے رہے ہیں تو 100 بار سوچ لیجئے گا، 100 نہیں میں تو کہوں گا 1000 بار سوچ لیجئے گا، کیونکہ دل میں آنے کے راستے بہت ہوتے ہیں، جانے کے نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کے نکلتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کسی کو بھی دل میں جگہ دے تو بہت سوچ سمجھ کر دے، کیونکہ دل توڑنے والے کے معاملے بھی بہت خطرناک ہیں اور دل جوڑنے والوں کے بھی معاملے بہت اچھے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں نے ثاقب رضا سے یہ سنا تھا تو میں سوچا آپ لوگ کو بھی بتا دوں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مانگ، آج تو کیا مانگتی ہے، جو مانگی مل جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے کہ میں اس بارے میں مشورہ کر لوں اپنے والد سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول نے یہ فرمایا مجھ سے آج کہ آج مانگ، جو تجھے مانگنا ہے آج مل جائے گا تجھے۔ تو بابا جان مجھے کیا مانگنا چاہیے، میں آپ سے اس بارے میں مشورہ کرنے آئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے یہ بات ہے، تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ پوچھ لینا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان جو شب معراج کو ملاقات ہوئی تھی اور جو باتیں ہوئی تھی آپ میں اور اللہ میں، ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں کتنی پیاری سوچ ہوا کرتی تھی ہمارے صحابہ اکرام کی، کہ انہوں نے بھی مانگا بھی تو علم مانگا، وہ باتیں مانگی جو امت کی بھلائی کے لیے ہو، امت کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو۔ دولت، شہرت، عزت یہ سب نہیں، اللہ پاک نے ان سب کو پہلے ہی سے یہ سب دیا ہوا تھا، لیکن ان کا یہ فکر پر قربان جائیے کہ انہوں نے جو بھی مانگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے ہی مانگا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتی ہے میرے بابا جان نے یہ فرمایا کہ آپ اور اللہ کے درمیان شب معراج جو باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرائے کہ ابو بکر صدیق نے بھی کیا مشورہ دیا ہے، مانگا بھی تو نالج، علم مانگا ہے، تو علم کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے عائشہ، کہ اگر کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل، کسی کا غمگین دل، مطلب اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر وہ جوڑ دے، وہ اسے خوش کر دے، وہ اسے
پھر سے اس طرح لا دے جیسے پہلے تھا تو اسے اللہ پاک بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، بے حساب۔ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائے گا مومن، چاہے نیک ہو چاہے کم نیک کرنے والا ہو، سب کو حساب دینا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو رئیس ہو فقیر ہو، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن جو یہ عمل کرے گا اسے اللہ پاک بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ بات سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، اور جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بیٹی جو نبی کریم تجھے بتائے وہ مجھے بھی آگے ضرور بتانا۔ تو پھر آپ اپنے بابا جان کے پاس جاتی ہے اور فرماتی ہے اے بابا جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ پاک اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہو جاتے، ایسا غم کے آثار آ جاتے چہرے پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا اے بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ یہ بات سن کے غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمائے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس بات کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، دوسرا رخ بھی تو دیکھ لو، یہ کتنا شدید ہے کہ جو دل جوڑتا ہے تو اللہ پاک اسے بے حساب جنت میں داخل کر فرمائے گا، اور جو دل توڑے گا اللہ اکبر اس کا کیا بنے گا، وہ کہاں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ دل جوڑنا ہے توڑنا نہیں۔ کوشش کرے کہ کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الٹا سیدھا بولنا ہے سب سے بچے، بہت بری بات ہے جی۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے تحفے میں کینچی دی تو آپ فرماتے ہیں مجھے کینچی نہ دیا کرو، مجھے سوئی دھاگا دیا کرو، کیونکہ کینچی کاٹنے والی چیز ہے اور سوئی دھاگا جوڑنے والی چیز ہے، تو مجھے جوڑنے والی چیز دیا کرو۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ جہاں بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے سب کو، خاندان کو، ریلیشن کو، رشتہ دار کو لے کر چلے، میاں بیوی ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہنوں، رشتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے جی۔ رشتوں کو بچا کر اچھے انداز سے لے کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے پیسہ کمانا، پیسہ کو بچانا یہ ہر انسان سیکھتا ہے، لیکن رشتے بچانا، رشتے کو لے کر چلنا یہ کوئی نہیں سیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نظر میں پیسے کی بہت اہمیت ہے، رشتوں کی نہیں۔ لیکن اصل معنی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کچھ بھی ایسا چیز ہوتا ہے تو یہی رشتہ دار، یہی دوست، یہی اڑوس پڑوس کے لوگ کام آتے۔ تو لوگوں سے اچھی اخلاق بنا کے رکھے، اچھا برتاؤ رکھے تو انشاءاللہ آپ کے ہر وقت کام آئیں گے۔ اگر سب سے دل توڑ کر غصہ میں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ایسا زندگی کا۔ تو کوشش کرے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ آج جمعہ ہے جی، اور شعبان کا یہ شاید آخری جمعہ یا تیسرا جمعہ ہے، تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے اور میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعا میں یاد رکھ لوں۔ تب تک کے لیے ظفر کے سفر کو اجازت دے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ سب نے میرا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے جی۔ تھوڑا ویڈیو لمبا ہو گیا جی، مشکل نہیں ہے، تھوڑا وقت دیجئے، اچھی بات سیکھنے میں ٹائم تو لگے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔